کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو، کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو، جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ یہ ماہ شعبان المبارک ہے اور اس مبارک مہینے کی عظمت و بلندی اور خیر و برکت کے بارے میں ہم پورا سال علماء کرام کی زبانی سنتے ہی رہتے ہیں۔ اس مبارک مہینے کی 15ویں شب نہایت رحمت و خیر و برکت والی ہے، اور اسی مبارک رات میں امام التابعین سید العاشقین سرکار اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کا اہتمام بھی ہمارے پورے ملک میں کیا جاتا ہے۔ شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تاریخ وصال ہے یہ، لیکن سیرت نگاروں نے آپ کی تاریخ وصال 17 ربیع الاول شریف تحریر فرمائی ہے، جیسا کہ حضرت علامہ مفتی شفیق احمد صاحب شریفی اپنی کتاب تاریخ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ سرکار اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وصال 17 ربیع الاول 37 ہجری ہے۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کو جو والہانہ محبت تھی وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یوں تو عاشق اکبر سرکار ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مگر وہ تاجدار صحابہ ہیں، اور تابعین کرام میں سرکار اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ وہ امام العاشقین کے درجے پر فائز ہیں۔ اگرچہ ظاہری زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ملاقات نہ ہو سکی، مگر عالم تصور میں سرکار کا جلوہ زیبا آپ کی نگاہوں کے سامنے رہتا تھا۔ عشق رسول آپ کا سب سے بڑا سرمایہ تھا، محبت مصطفیٰ آپ کی سب سے بڑی دولت تھی۔ ہمہ وقت یاد الہی میں مشغول رہتے تھے، وہ جہاں جاتے تھے ذکر اللہ سے کبھی غافل نہیں ہوتے تھے۔ حضرت سیدنا حبیب بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سمندر کا سفر کر رہے تھے، کشتی میں 100 لوگوں سے زیادہ سوار تھے، بہت مال و دولت، بڑا قیمتی ساز و سامان کشتی میں موجود تھا۔ کشتی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اچانک سمندر میں طوفان کے آثار ظاہر ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے طوفان شدت پکڑ گیا، کشتی میں پانی بھرنے لگا، سارے لوگ گھبرا گئے، چیخنے چلانے لگے، فریاد و فغاں کرنے لگے، گڑگڑانے لگے، اللہ سے دعائیں کرنے لگے، لوگ استغفار کرنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ کشتی میں ایک طرف ایک کنارے پر ایک بزرگ چادر اوڑھے ہوئے بیٹھے ہیں اور بالکل اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں ہمارے حالات کی کوئی خبر نہیں، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان کو طوفان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ اچانک کھڑے ہوئے، کشتی سے باہر نکلے اور سمندر کی موجوں پر ایسے چلنے لگے جیسے ہم لوگ خشک زمین پر چلا کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی چادر اتاری، سمندر کی موجوں کے اوپر بچھائی اور اس چادر کے اوپر کھڑے ہو کر نماز کی نیت باندھ لی۔ جب ہم نے ان کو دیکھا تو ہماری ڈھارس بندھی، کچھ امید ہوئی، امید کی کرن نظر آئی، اور دل میں ہم نے یہ خیال کیا کہ اللہ کا دوست ہے، رسول پاک کا عاشق ہے، یہ نماز سے فارغ ہوں گے تو ہم ان سے التجا کریں گے کہ ہمارے لیے بھی دعا کر دیجئے، ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرمائے گا۔ اللہ اللہ۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے سلام پھیرا تو ہم نے عرض کیا، حضور ہماری طرف بھی نگاہ کرم فرمائیے، ہمارے لیے بھی یہ دعا کر دیجئے۔ ہماری التجا پر انہوں نے ہماری طرف دیکھا اور فرمایا کیا ہوا؟ تو ہم نے کہا حضور طوفان آ گیا، کشتی میں پانی بھر گیا اور کشتی ڈوبنے ہی والی ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرو، معافی مانگو، کشتی سے باہر آ جاؤ، دنیا کو ترک کر دو، اللہ کا قرب ڈھونڈو۔ ہم سب نے وعدہ کیا کہ ہم دنیا کو چھوڑتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اللہ کا قرب آپ کے ذریعے سے تلاش کرتے ہیں، حضور ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کشتی سے باہر آ جاؤ بسم اللہ پڑھ کر۔ ہم لوگ بسم اللہ پڑھ کر کشتی سے نکلے، کیونکہ کشتی تو ڈوبنے ہی والی تھی، اگر کشتی سے نہیں نکلتے تب بھی کشتی کو ڈوبنا ہی تھا۔ ہم نے سوچا یہ اللہ والے کی زبان سے جو نکل گیا وہ ہو کر رہے گا۔ ہم کشتی سے باہر نکلے اور پانی کی موجوں پر جب ہم نے قدم رکھا تو ہمیں ایسا لگا جیسے ہم سوکھی ہوئی زمین پر چلتے ہیں۔ ہم 100 لوگوں سے زیادہ تھے، چاروں طرف ان بزرگ کے آس پاس ہم گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اب تم لوگ دنیا کے خطروں سے آزاد ہو گئے، سمندر سے نکلو اور اپنا اپنا راستہ لو۔ ہم نے عرض کیا حضور اپنا تعارف تو کرائیے کہ آپ کون ہیں، ہم آپ کو جانتے نہیں ہیں، ایسی مشکل میں آپ ہمارے کام آئے ہیں، ہمیں پتہ تو لگ جائے کہ آپ کون ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو اویس قرنی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ آج حضرت اویس قرنی کا دیدار ہو گیا۔ ابھی تو ہم سنتے تھے کہ سرکار کے بہت بڑے عاشق ہیں حضرت اویس قرنی، اور آج سمندر کی موجوں میں سرکار اویس قرنی کا دیدار ہو گیا۔ ہم نے عرض کیا حضور
اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی بات رد نہیں فرمائے گا، جو سوال کریں گے اللہ تعالیٰ پورا فرمائے گا۔ حضور کشتی جو ڈوبی ہے، اس کشتی میں جو مال و دولت تھی، مصر کے ایک مالدار شخص نے وہ دولت اس لیے بھیجی تھی کہ مدینہ کے فقیروں میں وہ دولت بانٹ دی جائے، کیونکہ مدینہ شریف میں، مدینہ طیبہ میں سخت قحط پڑا ہوا ہے، لوگ فاقے کی مصیبت سے گزر رہے ہیں، ان کے پاس راشن پانی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ سرکار نگاہ کرم فرمائیے، دعا فرما دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم وعدہ کرتے ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ وہ ساری دولت تم کو دوبارہ عطا کر دے تو کیا تم وعدہ کرتے ہو کہ ساری دولت مدینے کے فقیروں میں بانٹ دو گے اور تم خود کچھ نہیں لوگے؟ ہم نے وعدہ کیا، ہاں حضور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ساری دولت ہم مدینے کے فقیروں میں بانٹ دیں گے۔ آپ نے اتنا سنا تو آپ دوبارہ پھر سے نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ جیسے ہی آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ہم نے دیکھا کہ وہ کشتی جو مال و دولت کے ساتھ ڈوب گئی تھی، وہ کشتی ابھر کر سمندر کے اوپر آ گئی اور پانی کی موجوں پر ایسے ہی تیرنے لگی جیسے اس کو کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ اللہ اللہ۔ اور اس کے بعد انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اب تم لوگ کشتی میں سوار ہو جاؤ، مدینہ طیبہ پہنچو۔ جب مدینہ طیبہ جاؤ تو سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرا سلام محبت پیش کرنا۔ جب ہم لوگ کشتی پر سوار ہوئے تو ہم نے سوچا کہ چلتے چلتے آخری بار ان کا دیدار ایک بار پھر کر لیں، کیونکہ یہ سرکار کے پیارے عاشق ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں سرکار سے اور سرکار ان سے محبت کرتے ہیں۔ ان کو دیکھنا عبادت ہے، ان کے کلام سننا خوش نصیبی ہے۔ ایک مرتبہ ان کو پھر سے سلام کر لیں، ہم نے مڑ کر دیکھا تو وہ وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ اب مجبوری تھی، جب وہ نظر ہی نہیں آئے، کشتی ہمارے آگے بڑھی اور کشتی ساحل نجات پر پہنچ گئی۔ ہم کشتی سے اترے اور مدینہ طیبہ میں جب داخل ہوئے تو اپنے گھروں پر جانے سے پہلے آقا کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچے۔ ہم نے سلام پیش کیا اور آپ کے عاشق زار حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلام پیش کیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے جتنی دولت تھی گھروں پر جانے سے پہلے ہی مدینے کے فقیروں میں ساری دولت بانٹ دی۔ اتنی زیادہ دولت تھی، اتنی زیادہ مال و زر تھا، اتنا زیادہ مال و زر تھا کہ مدینے میں کوئی فقیر، کوئی غریب نہیں بچا ہوگا جس کو اس میں سے کچھ حصہ نہ ملا ہو۔ ہر ایک کو اس میں سے کچھ نہ کچھ ملا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم صحیح سلامت واپس آ گئے۔ یہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں کا فیضان تھا۔ کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو، کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو، جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں مگتا کا بھلا ہو۔